یا ودودو یا عزیزو، یہ وہ دو اسم مبارک ہیں جن کے بہت زیادہ اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص عمل جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ ایسا ہے کہ محبت کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا یہ عمل ہے۔ دیکھیں اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ بندہ جب اس عمل کو مکمل کرتا ہے نا، تو ختم کرنے کے دوران ہی یہ جو الفاظ جو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد پوری ہوتے ہی، جب آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو تعداد پوری ہوتے ہی جس کے دل میں آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی یہ خاص محبت والی اسماء مبارکہ ہیں۔ یا ودودو جس کا مطلب اے دوستی کرنے والے، اے محبت کرنے والے، تو ان اسماء مبارکہ کی تاثیر بہت جلالی ہے۔ اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پہلے جس اسم مبارک کا میں نے ذکر کیا نا، یا ودودو یا عزیزو، آپ نے اسی طرح پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ پڑھ جاتے ہیں یا عزیزو یا ودودو، لیکن پہلے یا ودودو کا اسم مبارک آپ نے ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان پر کتنا مہربان ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، وہ کتنا فضل کرنے والا ہے۔ اپنا ذکر اس نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کا ذکر کر کے اپنی ہر مشکل کا حل حاصل کر سکیں، ہر مشکل پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، وہ کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ آپ کو یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے، جب دو کو ملاتے ہیں تو 11 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اسماء مبارکہ کو جب دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ان کی تاثیر دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ یا ودودو کا مطلب یہ بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور سب سے زیادہ اس کائنات میں جو بندوں سے محبت کرتا ہے نا، وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کا یہ اسم مبارک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ مزید اس کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں اب آپ اس عمل کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اگر آپ کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو پھر کھلا پلا دیں، اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ صرف تصور میں دم کر دیں۔ لیکن یہ صرف جائز رشتوں کے لیے ہے، حرام رشتوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ جائز رشتوں کے لیے کریں گے تو آپ فوری اس عمل کی تاثیر حاصل کریں گے۔ کسی کا شوہر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ اس کو رسپانس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ خاتون یہ عمل کر لے۔ اسی طرح کوئی شوہر پریشان ہے، بعض بیویاں بھی بڑی جو ہیں وہ خردماغ ہوتی ہیں، تو اسی طرح وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی، اپنے جا کر میکے ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہے، آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ اس کے دل میں آپ کی بے پناہ تڑپ پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو دو ٹائم میں کرنے کے، ایک تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ایک رات کے سونے سے پہلے، یعنی رات کو جب سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے ذریعے اشارات بھی ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گھر کے اندر اگر تمام لوگ آپس میں بہن بھائی محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر کے تمام معاملات درست سمت لے کر جانا چاہتے ہیں، جو بھی مسائل درپیش ہیں وہ حل کروانا چاہتے ہیں، اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ بس جو شخص اس کو لگاتار پڑھے گا اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی، نفرتیں خود ہی ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ ہے گھر میں نچاکیاں ختم کرنے کے لیے، بھائی چارہ اور محبت قائم کرنے کے لیے، ہر قسم کے اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے، اپنی چاہت اور محبت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے محبت بہت چاہت
اور نہایت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ اسماء مبارکہ کے ورد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپس میں تمام نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، آپس میں حیرت انگیز محبت پیدا ہوگی، اور ایسی محبت پیدا ہوگی کہتے ہیں کہ وہ پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، بشرط ہے کہ کوئی ایسا حملہ آور نہ آ جائے کہ جو اس کے اوپر نفرت کا کوئی حملہ کر دے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جتنی نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یا عزیزو اس کا مطلب یہ حیرت انگیز اس کے فائدے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے رب کی ذات ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے کہ وہ عزیز ہے، مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیاء کا قول عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، جس کا حصول ناممکن ہو، عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن ہی نہ ہو، وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے، دوسروں پر ہمیشہ اس کا غلبہ رہتا ہے، غالب رہتا ہے، محتاجی سے اس کو چھٹکارا رہتا ہے۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا اس کو آپ رات کے ٹائم پڑھیں، تو یہ ان اوقات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ محبت کے علاوہ بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی برکتیں آپ کو دلائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا کبھی مکروز بھی نہیں ہوتا، اس کے پڑھنے والا ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھیں گے۔ عہدہ منصب کی بحالی کے لیے بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ کسی کا افسر بڑا ظالم قسم کا ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ وہ تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں، کسی کی مانتا ہی نہیں ہے، تو ایسے افسر کو موم کرنے کے لیے یا کسی نے معطل کر دیا ہے، آپ کو اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں دوبارہ میری بحالی ہو جائے، اس کو پڑھیں اور تصور میں آپ اپنے اس منصب کو جو ہے وہ جو آپ کا افسر ہے اس کو آپ دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے دل نرم ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ جب اس کے پاس جائیں گے اپنی بات کا اقرار کو اس کو کہیں گے تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا۔ یہ اس کے فائدے ہیں، ہزاروں فائدے اس کے ہیں۔ اس کو ویسے بھی پڑھنے سے انسان ہر قسم کی ذلیل و خواری سے محفوظ رہتا ہے، ہمیشہ باعزت باوقار رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے خامند کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو اس کو پڑھے انشاءاللہ وہ اپنے خامند کی نظروں میں کیا، اپنے سارے خاندان والوں کی نظروں میں محبوب بن جائے گی اور سب کی نظروں میں باعزت رہے گی۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو کا عمل بہت مفید ہے، اس کے اثرات بہت قوی ہیں، اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، دونوں اسماء مبارکہ کو ملانا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی درود پاک پہلے پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، پھر آخر میں آپ پڑھیں گے درود پاک 11 مرتبہ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں گے۔ یا اللہ جو بھی زندگی میں مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے شوہر کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے بھائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اولاد کر سکتی، والدین کے لیے وہ والدین کر سکتے ہیں اولاد کے لیے۔ اس طرح جتنے بھی گھر کے اندر یہ جائز خونی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کسی قسم کا معاملہ ہے تو آپ اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں فوری سے بھی جلدی، فوری سے بھی پہلے، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ عمل اثر دکھاتا ہے اور اس کی تاثیر اور طاقت ملتی ہے، تو ضرور اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی، اس کی بے پناہ برکتیں ملیں گی۔ تو آپ نے ان اسماء مبارکہ کو یا ودود یا عزیزو ایک تصور کرنا ہے، یا ودود یا عزیزو 2 مرتبہ، یا ودود یا عزیزو 3 مرتبہ، یا ودود یا عزیزو 4 مرتبہ، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پہلے دن آپ نے پڑھنا ہے اس کو 313 مرتبہ، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا کسی اور وقت میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ روزانہ ان دونوں اسماء مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ ساری زندگی اس کا معمول چہ بنا لیں انشاءاللہ، جس کے لیے بھی پڑھیں، اور جن خود بخود ہی جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ اس عمل کی سب سے زیادہ تاثیر اور فائدہ ہے، ضرور اس کو پڑھیں انشاءاللہ، بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ والسلام۔